صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے
والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 90 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے تمہیداً 2-4 باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آج سے 1444 یا 45 سال پہلے جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا تو انداز قرآن لینے والوں کا یہ نہیں تھا جو ہمارا ہے۔ جن کے پاس قرآن آ رہا تھا ان کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آپ بولتے رہیے گا۔ جس طریقے سے ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ آیت جو آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ اس صورت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری معیشت کے اصول اس طرح ہوں گے۔ اس صورت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرت کے اصول یہ ہوں گے۔ ان آیات کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب والدین بہن بھائیوں کے حقوق یہ ہوں گے۔ ان آیات کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری وراثت اس انداز پر تقسیم ہوگی۔ ان آیات بینات کے آنے کا طریقہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ہر چیز حلال نہیں ہے،
بلکہ کھانے سے پہلے قرآن پاک کے ترازو پر اسے تولنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں قرآن کو اس انداز میں لیا گیا کہ یہ ہماری زندگی کے اصول ہیں، یہ ہماری زندگی کے قوانین ہیں، یہ ہماری زندگی کے ضابطے ہیں۔ یہ آیات الہیہ جو آ رہی ہیں ان کا مقصد ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے بچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، اور پھر دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کو پانا ہے۔ اس زمانے میں انداز یہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو انداز کیا تھا کہ ہر آیت کو سمجھ لیا جاتا، اس کے اندر کون سا اصول آیا، کون سا قانون آیا، کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے۔ چونکہ یہ جس زبان میں نازل ہو رہا تھا انہی لوگوں کی زبان تھی جن کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اس کو سمجھ جاتے تھے۔ بالفرض اگر کچھ ایسے الفاظ آ گئے جن کی سمجھ انہیں نہیں تھی تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ، اس کا مقصد، اس کا معنی، یہ کون سا قانون ہے، اس پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت۔ اللہ کے رسول نے ان کی ہر مشکل کشائی کی۔ اسی لیے حدیث کی جو سیاہ ستہ کہلاتی ہیں 6 کتابیں، وہاں ہر کتاب میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب التفاسیر۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولیے گا۔ باب التفاسیر، یعنی جو لفظ، جو آیت، جو معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، من و عن وہی حدیث لکھنے والوں نے جمع کیے، اور جمع کر کے اس کو ایک شکل دیا، ایک چیپٹر بنایا، ایک باب بنایا، اس کا نام کیا رکھا؟ ہاں جی۔ جو لفظ انہیں سمجھ نہیں آیا فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، اس پر کیسے امپلیمنٹیشن ہوگا، کیسے ہم اس کو اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے اہل و عیال پر نافذ کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن پاک کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بڑا سا غلاف لگا کے الماری کے اندر رکھ دیا جائے۔ اس زمانے میں قرآن پاک کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ فلاں بندہ مر گیا ہے تو سارے سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاؤ ارد گرد اور پڑھنا۔ اس زمانے میں قرآن حکیم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں دکان کھول رہا ہوں تو برکت کے لیے آ کے میری دکان میں قرآن پاک تلاوت کر دیں۔ اس زمانے میں قرآن پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میرے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا اور ان کی قبر پر بیٹھ کر اسے پڑھا جائے۔ اس زمانے میں اس قرآن پاک کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہمارا 2 بندوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، قرآن پاک لے آؤ تاکہ ہم اس کے مطابق قسم اٹھا لیں۔ یہ غلطیاں، اور یہ کو اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں قرآن پاک کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا کہ فلاں بندہ ہماری مسجد میں نماز نہ پڑھے کیونکہ اس کی آواز صحیح نہیں ہے۔ اس زمانے میں قرآن پاک کے آنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ فلاں جگہ پر ایک محفل قرات رکھی جائے تاکہ مختلف قاری آ کے وہاں پر قرآن پاک پڑھیں اور ہم سبحان اللہ کہہ سکیں۔ یہ ساری خرافات پیدا ہوئی ہیں ہمارے زمانے میں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ رمضان میں قاری آگے کھڑا ہو جائے، اور قاری بھی ایسا ویسا نہ ہو، جی قاری بھی ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ ہماری مسجد ہے، پتہ چلے یہ بٹوں کی مسجد ہے اور بٹ کی مسجد میں قاری صاحب اوئے ہوئے سبحان اللہ۔
یہ جناب جٹوں کی مسجد ہے، یہ چودھریوں کی ہے، یہ ارائیوں کی ہے، یہ مرزائیوں کی ہے، پتہ نہیں کس کس کی ہے۔ یہاں پر قاری فلاں جگہ سے آئے گا جی یہاں قرآن پڑھنے، اور بابا قرآن پاک کا مقصد یہ تھا ہی نہیں۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا یہ مقصد، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ جو برکات قرآن کی آئی ہیں کہ یہ ان سے خالی ہے، نہیں، قرآن کی برکتیں اپنی جگہ پر، مگر میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، آنے کا مجھے پوری زندگی جتنا میں نے دین پڑھا ہے، کم از کم مجھے 2004 سے آپ خود حساب لگا لیجئے گا کتنے سال بنتے ہیں، 19 سال پڑھتے پڑھتے ہو گئے ہیں مجھے دین کو، مجھے ایک محفل ایسی نہیں ملی جس میں رسول اللہ نے فرمایا آج قاریوں کو اکٹھا کرو قرآن سنتے ہیں ان سے۔ بات سمجھ گئی آپ کو؟ ایک محفل ایسی نہیں ملتی پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور حکومت میں، پھر حضرت ابوبکر کے 2.5 سال ملا لیں، پھر حضرت عمر کے 10 سال ملا لیں، پھر حضرت عثمان غنی کے 11 سال بھی لے آئیں، پھر حضرت مولا علی کے بھی سال سارے شامل کر لیں، امام حسن کے بھی لے آئیں، سیدنا امیر معاویہ کے بھی سارے سال اکٹھے کر لیں، کوئی ایک محفل بھی ایسی نہیں ملتی کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ یہ محفل صرف اس لیے کہ قاریوں کو بلایا جائے اور وہ آ کے ہمیں کیا کریں، مختلف آوازوں میں مختلف قراتوں میں آ کے ہمیں قرآن سنائیں۔ ایسی کوئی محفل آپ کو، میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی محفل کسی کو ملے تو وہ مجھے ضرور بتائے۔ ہاں ایسی محفل کا ضرور تذکرہ ہے کہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی کہ تم یمن میں جا کر یمن والوں کو قرآن سکھاؤ۔ کیا کرو؟ قرآن سکھاؤ، پڑھاؤ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ تم یمن میں جاؤ اور یمن والوں کو قرآن سکھاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ جو قوانین، یہ جو ضابطے یہاں تمہیں سمجھ آئے ہیں یہ ان کو جا کے سمجھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسا ضرور ملے گا کہ نبی پاک نے فرمایا مصر والوں کو جا کے قرآن سکھاؤ۔ ایسا ضرور ملے گا کہ نبی پاک نے فرمایا طائف والوں میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور ان کو دین سکھائے، ان کو کیا کرے؟ دین سکھائے، سمجھائے اور عمل پریکٹیکلی کر کے بتائے۔ ایسا ضرور ملتا ہے، ایسا ضرور ملتا ہے، مگر ایسا کہیں نہیں ملتا کہ جناب قاریوں کو اکٹھا کر کے قرآن سننے کی آج ایک محفل ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہو گیا، زمانہ گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سے یہ بات شروع ہوئی، حضرت عمر کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ جناب عربی اپنے انداز سے قرآن پڑھنے لگے، خوبصورت سے خوبصورت تر کے، یمن والے اپنے انداز میں پڑھنے لگے، مصر والے اپنے انداز میں پڑھنے لگے، اور ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ اس کو اپنے اپنے انداز میں، تو صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قرآن اصل میں پڑھنا کس طرح ہے۔ مکس ہو گیا نا، ہر بندے نے اس کو اپنے لہجے میں اپنے انداز میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی کو فکر ہوئی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ جو اصل قرآن آیا ہے یہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ تب انہوں نے جا کے قرآن پاک کو جمع کیا اور اس کے نسخے بنوائے، مختلف ریاستوں میں بھیج کر تقسیم کرائے، اور سب گورنروں کو بتایا کہ قرآن آج کے بعد صرف اس لغت پر پڑھا جائے گا، اس انداز میں پڑھا جائے گا جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اگرچہ یہ نسخہ تو وہ نہیں ہے، اس کی کاپی ہے، لیکن بالکل سیم اسی طرح کا۔ پوری دنیا میں اب آپ کو قرآن یہی ملے گا، پوری دنیا میں آپ کو قرآن یہی ملے گا۔ قاری مختلف مل جائیں گے، قاری مختلف مل جائیں گے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، پوری دنیا میں نماز میں یہی قرآن پڑھا جائے گا۔ آگے پیچھے تلاوت میں آپ سنتے ہوں گے مختلف انداز ہوگا قاریوں کا،
مختلف انداز ہوگا، مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے. کہیں ہم زبر ہے قرآن پاک میں تو زیر پڑھ جائیں گے، زیر ہے تو پیش کر دیں گے، پیش ہے تو جناب مد کر دیں گے، مد نہیں ہے تو کر دیں گے، ہے تو نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. تو اس طرح کی روایات بہت ساری ملتی ہیں. یہ اس زمانے سے شروع ہوا اور ہمارے زمانے پہ بالکل عروج پر ہے. ہمارے زمانے پہ ہم بالکل جناب اس سے 2 ہاتھ آگے نکلے. ہم قرآن پاک کی محفلیں تو نہیں لگاتے اتنی زیادہ، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ اگر جو ہماری محفل ہوتی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اس میں ایک قاری کراچی سے، ایک فیصل آباد سے، ایک جھنگ سے، ایک ملتان سے، ایک اسلام آباد سے، کہیں سے بھی ایک قاری نو ضرور بلانا ہے جی. ایک قاری نو ہوتی ہے نا محفلیں، ہر محفل میں ایک قاری آتا ہے، اسے کہتے ہیں پروفیشنل قاری. کیا کہتے ہیں؟ ناراض سے نہیں ہو گئے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ پروفیشنل قاری. وہ قاری صاحب آئیں گے مختلف لہجوں میں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ جناب محفل لوٹ کر لے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو تلاوت قاری صاحب نے کی ہے، نہ پتہ قاری صاحب کو ہے کہ میں نے بتایا کیا ہے، نہ کبھی زحمت گوارا ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے لاکھ روپیہ دے کے قاری بلوایا تھا کہ قبلہ پڑھ کے تو بتا دیا، یار یہ بھی بتا جاؤ کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہماری محفلوں کا ایک رنگ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ظلم ہے. میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہم قرآن سے دور کیسے ہو رہے ہیں یہ بتا رہا ہوں. میں کیسے دور ہوئے ہم، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نعت خواں میں لا لیں گے جناب، فلانے کو بھی بلا لو، فلانے کو بھی، اونوں بھی آ گئے جناب نعت خواں. ایک عالم دین نو بھی بلا لو، ایک خطیب صاحب بھی ہونے چاہیے نے، جتنے 10 نعت خان نے اتنے ایک عالم دا ہونا. آگے نعت خان جناب شروع کر دیا، نعت خانوں نے بجاتے بجاتے 3 بج گئے. جیڑا نعت خان آیا انہیں حمد تو شروع کیتا، پھر انہیں درود پڑھیا، پھر انہیں ایک کلام پڑھیا، پھر انہوں دوسرے دی فرمائش آ گئی، پھر انہوں تیسرے دی فرمائش آ گئی، پھر انہوں چوتھے دی آ گئی. کردے کراندے انہیں 2 گھنٹے لا دیتے قوم کے کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. جب قاری صاحب کی باری آئے گی 3:30 بجے خطاب کرنے والے نے، 3:30 بجے ایک اور مسئلہ ہے، وہ بتاؤں کیا ہے؟ ساری رات جب نعت خان پڑھتے رہیں گے ان کے ہاتھ سے پیسے کبھی نہیں مکیں گے جی، اور جب خطاب کرنے والا ہے کہ چپ کر کے جیب میں ڈال کے یوں کر کے بیٹھ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے سننا تھا وہ ہم نے سننا تھا وہ ہم نے اونچی بولو. ایک مسئلہ اور ہے، ایک مسئلہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم قرآن سے دور کیسے ہوئے. جس خطیب کو ہم بلاتے ہیں اسے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قبلہ ہمیں قرآن پاک کی یہ آیات سمجھا کے جائیے گا، ان کا مقصد کیا ہے. ایسے لیے خطیب صاحب آئے، انہاں دیکھیا جی ماحول بنیا پیا، نعت خان نعت پڑھ دے، پیسے سٹتے سن پہ، لہٰذا کیوں نہ ہوئے کہ میں بھی 2-4 شعر ادھر ادھر ماراں تاکہ چلو اتنا جوگا نہیں تے کچھ تے کر کے جائیے نا. اچھی بولو، ایسے ہی ہے. تو یہ اسباب ہیں ہمیں قرآن سے دور کرنے کے، یہ اسباب ہیں ہمیں قرآن سے. ہون آ جاؤ اس آیت دے اتے جڑی میں آج پڑھی ہے، پڑھی تسی کئی دفعہ ہونی ہے، سنی تسی تراویاں دے وچ بے شمار دفعہ سنی ہونی ہے جی، تلاوتاں دے وچ بھی کئی دفعہ تسی، پر اج سمجھنا ہے. اگر تسی ایک آیت بھی آج سمجھ گئے تو رسول اللہ دا فرمان ہے جس بندے نے ایک آیت قرآن کی سیکھ لی دنیا وما فیہا سے اس کے لیے یہ بہتر ہے. جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ بھی ہے
یہ سارے سے بہتر ہے کہ بندہ قرآن کی ایک آیت اور ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا ٹائم جن کے پاس ہے تو ہم تیار ہیں سکھانے کے لیے. قرآن پاک کی آیت نمبر کون سی پڑھی ہے میں نے؟ 90. سورت کا نام سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، میں ایمان والا ہوں، آپ بھی ایمان والو، ایمان والے ہیں، تو گویا اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جن کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ہر اس بندے سے اللہ کی بات ہے. سبحان اللہ، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا. کنیا چیزاں ہوئیں؟ پہلی، دوسری، تیسری. والانصاب، انصاب نہ یاد رکھو، بعد چ میں تشریح کردہ ہے نہ دی. والازلام، اور ازلام، رجس من عمل الشیطان. کنیا چیزاں ہوئیں؟ 4. خمر، جوا، انصاب اور ازلام. شراب، جوا، انصاب اور ازلام. کنیا چیزاں نہ یاد رکھنے؟ شراب، جوا، انصاب، ازلام. یاد ہوگے نا؟ آگے چلا. اللہ فرماتا ہے رجسن، یہ ناپاک ہیں. یہ کیا ہے؟ اونچی بولو. شراب ناپاک، جوا ناپاک، انصاب ناپاک، ازلام ناپاک. من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں. یہ کس کے کام ہیں جی؟ اونچی بولنا ہے. شراب بھی شیطان دا کم، جوا بھی شیطان دا کم، انصاب بھی شیطان دا کم، ازلام بھی شیطان دا کم. تے جیڑا کم شیطان دا ہے او ناپاک ہے. او کی ہے؟ یا اللہ سانو کیوں دسن لگے کہ دینے تو ساڈا کی لینا دینا شیطان نال؟ فرمایا فجتنبوہ، تانوں دس اس واسطے رہا کہ بچاؤ اپنے آپ نو انہاں کماں تو، اپنے آپ نو انہاں کماں تو دور کر لو. اگر کوئی کر رہا تواڈے چ کم تے انہوں کی کرے؟ چھڈ دے. لعلکم تفلحون. اچھا مالک جے کوئی کر رہا ہوئے چھڑ دے تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ہم اسے کامیاب لکھ دیں گے. ہم اسے کیا لکھ دیں گے؟ آیت پوری ہو گئی. آیت کنیاں چیزاں دسیاں گیا؟ پہلی چیز ہے شراب. شراب کی ہے جی؟ اونچی بولو. شراب کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کی ماں کو شراب کہتے ہیں. برائی کی، اونچی بولو، برائی کی ماں کو شراب کہتے ہیں. برائی کی ماں کو شراب کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا الخمر امہات الخبائث. فرمایا شراب ہر برائی کی ماں ہے. شراب ہر برائی کی، اونچی بولو، ہر برائی کی. یہ خود بری ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا. آگے اس سے برائیاں جنم لیتی ہیں، یہ بھی رسول اللہ بتا گئے. شراب حرام ہے اس بات سے کوئی شک. حرام تو بہت سارے کام ہیں. جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو جائز سمجھنا یہ حلال ہے، اور اس کے بتائے ہوئے کاموں کو حرام سمجھنا یہ بھی حلال ہے. لیکن اس کے بتائے ہوئے حرام کاموں کو حلال سمجھنا یہ بھی حرام ہے نا. تو یہ سارے کام حرام ہیں، باوجود اس کے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ برائیوں کی جڑ ہیں.
برائیوں کی ماں ہیں. یہ کیا ہیں؟ برائیوں کی. میں قرآن پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں. آپ کو میں نے سمجھانا ہے کہ شراب کیا چیز ہے. اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا مالک تیرے بندے اتنے کیوں بدتمیز ہو جاتے ہیں جا کے دنیا پر. یہ زمانہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا. کس کا زمانہ تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور اللہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں مالک ہم نے تجھے کہا تھا نہ بنا. یہ جا کے دنیا میں خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، نہ بنا. تو نے ہماری مانی نہیں. اب دیکھ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے. ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بچے آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہیں. اور صرف لڑ نہیں رہے، ایک بھائی دوسرے کے اوپر جادو کروا رہا ہے، دوسرا تیسرے کے اوپر کروا رہا ہے. اور اس بات کی جستجو ہے کہ میں آگے نکل جاؤں یہ پیچھے رہ جائے. اس آگے نکلنے کے چکر میں یہ تو سارا سسٹم ہی تباہ کر بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا فرشتے انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جاندا او تسی، جو میں جاندا او تسی. فرشتیاں نے آکھیا مولا جو تو جاندا ہے سانو دس نہ کی ہے. فرمایا فرشتے ہو میں نے انسان کو ایک چیز دی ہے جس کا نام ہے خواہش. کیا ہے؟ اونچی بولو. ساڈیاں بھی ہیں نا، ساڈی خواہش نہیں ہے، خواہشات. کی نے ساڈیاں خواہشات. ایک چیز میں نے انسان کو دی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اگر میں وہ تمہیں دے دیتا تو تمہارا حال ان سے بھی بدتر ہونا تھا. یہ فرشتوں کی بات ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے. پورا رکوع آیا اس کے اوپر. اگر میں یہ تمہیں دے دیتا تمہارا حال ان سے. فرشتے آکھے کوئی نہ مالک اسی انج نہیں سی کرنا. وہ تو دیکھ دے سن پہ نا کہ تھلے کی ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا پھر انج کرو تانوں اپنے اتنے مان ہے نا. جی مالک سانوں اپنے اتنے بڑا مان ہے کہ اگر ساڈے کول اے خواہش آ جاندی تے اسی انج نہیں سی کرنا. اللہ نے فرمایا پھر انج کرو اپنے چو دو مقرب نیکوکار پرہیزگار سب تو اعلیٰ فرشتے لب کے لے آؤ. فرشتے سارے ہی نیک نے. پھر انہاں وچوں بھی کوئی درجات ہونے نے. انہاں نے دو فرشتے لبے جناب. ایک دا نام سی ہاروت، دوجے دا نام سی ماروت. ایک قرآن پاک ہے نا جی پہلے سپارے کی نام سی انہاں دا؟ ایک دا نام ہاروت، دوجے دا نام ماروت. اللہ نے فرمایا تانوں اپنے اتنے مان ہے کہ تواڈے چ خواہش نہیں آئے گی. تسی انہاں دی طرح کم. انہاں چ کی بیماریاں سن؟ پہلی بیماری انہاں چ سی کہ وہ جادو کردے سن. جو انسان اس وقت تھے اس معاشرے میں پہلی بیماری ان میں کیا تھی؟ نمبر 2 ان میں دوسری بیماری یہ تھی شراب پیتے تھے. نمبر 3 تیسری بیماری ان میں یہ تھی کہ وہ زنا کرتے تھے. چوتھی بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ وہ ناحق قتل کرتے تھے. یہ 4 میجر برائیاں تھیں. کتنی؟ 4 میجر بیماریاں. پہلی جادو، دوسرا شراب، تیسرا زنا اور چوتھا. اللہ نے فرشتوں کو بتا کر بھیجا ان کے اندر اس وقت 4 بیماریاں ہیں اور 4 کی 4 بڑی ہیں مگر ان سب سے بڑی شراب ہے. تم ان سے بچ کے رہنا. اس سے اگر تم نے شراب پی لی تو باقی 4 بھی کر لو گے، باقی 3 بھی کر لو گے. اگر تم نے شراب پی لی تو بس تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ شراب سے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں قرآن پاک بتا رہا ہوں آپ کو. شراب سے تم نے بچنا ہے. فرشتے آگے جناب بابل شہر دا نام سی بے بابلا ہاروت و ماروت قرآن پاک چایا آگے اتھے انہاں دی ڈیوٹی ہے لگائی کہ جڑے غلط کردے نے نا جادو
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨੇ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਾਦੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਾਂ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕਾਤਲ ਲਿਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ کہ زنا اسی کر نہیں سکتے کیونکہ اسی اللہ دے مقرب فرشتے ہاں. چلو لیاؤ کوٹ کوٹ لا لینے ہاں, کوٹ کوٹ لا لینے ہوں. محفل لگی پئی ہے, سارے پی رہے نے, میں نہ پیواں تے گندی گل ہے. لوگ آکھن گے یار محفل چ آیا لیکن پیتی. توبہ کرنی چاہیے, لیکن اس محفل تو جیسے چ پیتی جا رہی ہوئے تو سانوں بھی بلایا گیا ہوئے. چھڑ دیو یار وہ دوست و سنگت و رشتہ داریاں و عزیز و قارب جتھے پیتی جا رہی ہوئے. اللہ دی قسم ہے تسی چھڑ دیو ایک دفعہ تسی چھڑ دیو اے کہہ کے کہ میں اپنے رب تو ڈردا جناب, اے کام میں نہیں کر سکدا. اللہ فرماندا تو گناہ دے اتے قادر بھی ہوئے, کر بھی سکدا ہوئے, تینوں روکن والا بھی کوئی نہ ہوئے. صرف میرے ڈر تو باز آ گیا, قیامت والے دن تینوں اپنے عرش دے سائے تھلے نہ کھڑا کیتا تے مینوں محمد دا رب بنا جی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جناب کوٹ لا لیا. پھر ایسا ہویا کہ جدوں کوٹ لگ گیا پھر زنا کرن نوں دل کیتا. پھر زنا تو بعد انہوں قتل بھی کر دیتا. پھر قتل تو بعد اپنے آپ نوں بچان واسطے جادو دا سہارا بھی انہاں نوں لینا پیا. تے چارے برائیاں وہ کر بیٹھے ایک شراب دی وجہ تو. کی دی وجہ تو؟ اللہ نے فرمایا فرشتےو تانوں آکھیا سی جے تواڈے کول خواہش آ گئی تے تسی انہاں تو ود جانا, تے تسی میری گل منی نہیں سی. ہن دسو کی کرنا ہے؟ ہن مالک توبہ فرمایا 2 صورتیں ہیں. آخرت میں سزا پالو تمہاری مرضی, دنیا میں سزا پالو تمہاری مرضی. مفسرین لکھتے ہیں بابل شہر میں انہوں نے دنیا کی سزا قبول کی. اللہ نے پاؤں سے بابل شہر کے کنویں میں ان کو لٹکا دیا باندھ کے, وہیں لٹکے ہوئے اور قیامت تک لٹکتے رہیں گے. وہیں لٹک رہے ہیں اور قیامت تک, اونچی بولو, قیامت تک. گناہ کی سی صرف, گناہ کی سی صرف. تو جدوں یہ آیت آئی نا, رسول اللہ نے اپنے غلاماں نوں دسیا الخمر امہات الخبائث, شراب ساری برائیاں دی ماں ہے. شراب ساری برائیاں دی ماں ہے, لہٰذا شراب تو بچو. ٹھیک ہو گیا جی؟ شراب سمجھ آ گئی. شراب کسے کہتے ہیں؟ ویسے عربی میں شراب کا معنی ہوتا ہے پینا. عربی میں شراب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں. ہر وہ چیز جسے پیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے گرمیوں میں آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. مشروبات کی مانگ میں, مشروبات کسے کہتے ہیں؟ پینے آنی چیزاں نوں کی کہندے نے. کیوں گرمی زیادہ ہے تو انسان کا جسم جو ہے وہ پانی زیادہ پسند کرتا ہے اور سادہ پانی پیتا نہیں جاندہ. اس لیے جناب کوئی روح افزا پی رہا ہوندا ہے
کوئی جامع شیریں پی رہا ہے، کوئی دودھ سوڈا پی رہا ہے جناب، کوئی خالی سوڈا پی رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، ایسا ہے نا جی؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشروبات کہتے ہیں۔ ہر پی جانے والی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی زبان میں جسے شراب کہا جاتا ہے اسے خمر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ انما الخمر، یہ لفظ آیا انما الخمر، اور ساڈی اصطلاح چونوں کی کہندے نے؟ ہر پین والی چیز نو شراب نہیں کہندے، صرف شراب نو شراب کہندے نے، صرف شراب نو شراب کہندے نے۔ تو شراب دی جڑی چیز ہے نا جتوں بنی ہے وہ 3 چیزیں ہیں جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ جدید دور میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے جناب، پہلے انگور سے بنتی ہے، دوسرا گندم سے بنتی ہے، اور تیسرا جو سے بنتی ہے۔ کس سے؟ انگور سے، گندم سے اور جو سے۔ ممکن ہے کہ آج کل جدید دور ہے اور بھی چیزیں اس میں کیا ہو گئی ہوں، شامل کی گئی ہوں، تو میں اس بارے میں نہیں اتنی زیادہ معلومات رکھتا، پر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ رسول نے منع کیا تو چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا ہمیں کیا ہو جانا چاہیے۔ اگر خالی اللہ کے رسول منع کرتے تو شاید پھر بھی کچھ اس میں ہوتا، اللہ منع نہ کرتا تو۔ یہ تو میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ کس نے منع کیا ہے؟ ہن کیڈا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا اللہ دا کہنا بھی نہیں مندا۔ ابھی جڑا اللہ دا نہیں مندا دسو کیدا مندا ہوئے گا؟ ہے کوئی گل کرنے والی؟ جڑا بندہ اللہ دا کہنا نہیں من رہا وہ دنیا چ ہور کیدا مندا ہوئے گا؟ جی وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سبحان اللہ، سناؤں میں آپ کو؟ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ہم نے ہر بندے کو عمل میں کھلی چھوٹ دی، جو تیرا دل کرے کر، جو تیرا الا من تولی و کفر، تیری مرضی تو گناہوں سے باز آ جا یا کفر تک چلا جا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، لیکن ایک بات یاد رکھ، اللہ کا عذاب سب سے بڑا ہے، اللہ کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ ان الینا ایابہم، ان الینا، کوئی گل نہیں، دنیا چ جنہ مرضی جی لے واپس ساڈے کول ہی آنا ہے، واپس۔ ثم ان علینا حسابہم، اس دن اسی تیرے کول پوچھاں گے ساریاں چیزاں دا حساب۔ دنیا تینوں کچھ نہیں کہنا، جو مرضی کردا پھر۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں 3 گناہوں کا ذکر ہے، فرمایا گیا جب تک بندہ یہ 3 دنیا میں نہیں دیکھ کے مرے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی، اور موت کے بعد معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانے اور بندہ جانے۔ دنیا کی بات ہے، ان میں سے ایک ہے والدین کا نافرمان، ایک ہے والدین کا نافرمان، جب تک اپنی ذلت دنیا میں دیکھ نہیں لیتا تب تک مرتا، اونچی بولو، والدین کا نافرمان جب تک اپنی رسوائی دنیا میں دیکھ نہیں لیتا تب تک مرتا نہیں ہے۔ والدین کا نافرمان اگر نہیں مر سکتا تو اللہ کا نافرمان کیسے مرے گا جب تک عذاب نہیں دیکھے گا؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں آ رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب تو، اللہ نے بھی منع فرمایا، تے ہن بندہ مومن نو کی چاہیدا؟ اے تلاوت تسی کئی دفعہ سنی، آیت سنی کہ نہیں سنی؟ آج میں صرف ایک چیز بیان کر سکیا، 4 چیزاں سن، میں کنیاں بیان کیتیاں؟ صرف ایک بھی ہجے پوری نہیں ہوئی، ہجے میں وہ نہ تعریف دسی ہے نہ وہ جناب کی ہوندا ہے تے کی شراب ہوندی ہے، اے میں ہجے کوئی نہیں دسیا، ہجے پہلی بھی ادھوری ہے۔ تے کنیاں چیزاں بیان ہوئیاں؟
ਹੁਣ ਸੱਦੋ ਨਾਤ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਚਾਰ, ਸੱਦੋ ਉਸ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਮੰਗਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਕੋ ਪੀਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲਾਵਾਂ ਅਲਾਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ قوم بیچاری اس حال میں پہنچ گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں ہے کیا، قوم اس حال میں آ گئی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں ہے کیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا، اوپر سے آ گئی دانشوری، اوپر سے کیا آ گئی، رہی صحیح کسر کنہ نے کاٹ دیتی، دانشوراں نے۔ وہ کہندے جناب مولویاں نو کی پتہ دین کی ہوندا ہے، مولویاں نو کی پتہ دین کی ہوندا ہے۔ اس تو اتلا جڑا لیپا سی نا وہ ماریا میڈیا نے۔ عام لوگ کی غلطیاں کرن نہیں دسن گے، سیاستدان نے فلاں گناہ کیا نہیں دسن گے تانوں، کدی دسیا تانوں کہ فلاں بندے نے فلاں ٹھیکے میں سے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں بندہ آج رات فلاں ہوٹل میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، بتایا کبھی؟ فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کر آج رات زنا کیا ہے، بتایا کبھی؟ نہیں بتایا۔ مولوی سے غلطی ہو جائے پورا میڈیا ہائی لائٹ کر دے گا، تاکہ رہی صحیح کسر جڑی عوام دی ہے نا، وہ جڑے سلام کر دینے مولوی نو، وہ بھی دور تو لنگن، وہ بھی۔ پر اسی تانوں کہندے ہیں ساڈے کول بے شک نفرت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ محبت اور ذلت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا کا میڈیا میرا مخالف ہو جائے، مگر میرے رب نے میرے نصیب میں عزت لکھی ہے تو وہ ذلت نہیں دے سکتا۔ اگر میرے رب نے میرے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو وہ مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے محبت اور نفرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ ہم سے لاکھ نفرت کریں، آپ کو اجازت ہے، مگر ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں قرآن سے محبت کر لیں، قرآن کو سمجھ لیں کم از کم کہ قرآن کیا رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کون سے قوانین ہیں جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جاری ہے اگلے جمعے کو بھی۔